السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام سے متعلق ایک ایسی چیز ہے جس کا بار بار ذکر آتا ہے اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس چیز کی بہت خاص اہمیت ہے۔ کیا آپ پہنچ گئے ہیں اس چیز تک؟ امید ہے پہنچ گئے ہوں گے۔ وہ چیز ہے قمیص۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں قمیص کا تذکرہ بار بار آتا ہے۔ سورہ یوسف آپ سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کے بھائی کہتے ہیں کہ ابا جان کیا وجہ ہے آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں اور ہم جائیں گے اور سیر کریں گے اور کھیلیں گے کودیں گے، یوسف علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ انجوائے کریں گے۔ والد صاحب نہیں بھیجنا چاہتے تھے لیکن پھر بھیجا انہوں نے، اور اس تشویش کا اظہار بھی کیا کہ میں یوسف کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کہیں مصروف ہو جاؤ اور یوسف علیہ السلام کو کوئی بھیڑیا آ کے کھا لے۔ اچھا، اب یہ بھائی جو ہے یہ ساری کارروائی تو کرائے، جیسا میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا، آپ جانتے بھی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک آئے اور اب باپ سے کیسے کہیں؟ تو رات کے وقت آئے، مگرمچھ کے آنسو روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ابا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ کہنے لگے ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے اور انہیں بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں نہیں مانیں گے۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب۔ اور یوسف علیہ السلام کی قمیص لے آئے، اس کے اوپر جھوٹ موٹ کا کسی جانور کو مار کے اس کا خون لگا دیا اور کہا کہ بھئی یہی دیکھیں یوسف علیہ السلام کی قمیص ہے اور اس پر خون بھی لگا ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے اس واقعے میں، اس آیہ مبارکہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک تعجب کا اظہار بھی کیا کہ بھئی بہت اچھا بھیڑیا تھا، قمیص پھاڑے بغیر یوسف کو لے گیا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ حقیقت حال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر کو ہی کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ تو ایک یہ معاملہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان ایک یہ معاملہ۔ اچھا، پھر جب عزیز مصر کے گھر آئے تو وہ جو عورت تھی وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلاتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ایک معاملہ ہوا، اس پر بڑی تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ لیکن پھر یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اس نے ایک سخت طریقہ اختیار کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کے سارے دروازوں کو تالے لگاتی رہی باہر سے، جس کو قرآن بھی کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اچھے طریقے سے تالے لگا دیے دروازوں کو۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور کہا کہ یوسف کو اپنی طرف دعوت دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس دعوت سے پرہیز کیا اور اس کی طرف سے نکلے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ دروازے جو بند تھے وہ کھلتے چلے گئے، اور اس کے بعد اس نے کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف لائے۔ تو اس نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پکڑا تو پھر اسے پھاڑ ڈالا۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے وہ عزیز مصر کی بیوی اور عورت۔ تو ان کا کرتا یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا اس نے پیچھے سے پکڑا اور کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عزیز مصر مل گیا۔ تو اب فوراً اس عورت نے پینترا بدل دیا اور کہنے لگی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کے سوا اور کیا سزا ہو کہ اسے قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے، الا ان یسجنا عذاب علیم، سخت عذاب دیا جائے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت نے کیا ہے جو کیا ہے اور مجھ پر الزام جھوٹا ہے۔ تو ایک عینی شاہد نے کہا، بعض نے کہا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا جسے اللہ نے قوت گویائی دی، جو یوسف علیہ السلام کے حق میں بول اٹھا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اس نے کہا کہ بھئی دیکھنا ہوگا کہ کرتا قمیص کہاں سے پھٹی ہوئی ہے،
تو اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی، آگے سے نہیں. تو اس کے بعد عزیز مصر کہہ اٹھا، قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، کہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں. تو اب یہ معاملہ ہوا قمیص کا. ایک بھائیوں نے معاملہ کیا قمیص کا، جو ایک غلط بات، اور پھر دوسری چیز یہ معاملہ پیش آیا جو قمیص کے ساتھ ہو گیا. اچھا، اب اس کے بعد قمیص سے متعلق ایک تیسری بات بھی آتی ہے. اچھا، یوسف علیہ السلام قید میں تھے، قید میں سے باہر آئے، قید میں سے باہر آئے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو وہ عزت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اب اس کے بعد جب بھائی آئے تو بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو تمہارا بھائی ہے ایک تمہارے باپ کے پاس، پہلے تو پوچھا نا کوئی اور بھائی بھی، انہوں نے کہا ہاں ایک اور بھائی ہے باپ کے پاس، کہا اسے بھی ساتھ لے آنا. تو جب انہیں ساتھ لے آئے تو انہوں نے بنیامین کو، جو ان کا سگا بھائی تھا اور یہ باقی تو سوتیلے تھے، تو کہا کہ بھئی دیکھو میں تمہارا وہ بھائی ہوں یوسف، جو بچپن میں ہم جدا ہو گئے تھے، تو اب تم اس کی فکر نہ کرو جو یہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کرتے رہتے ہیں، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، میں کوئی طریقے سے تمہیں یہاں روک لوں گا. تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ایک معاملہ کیا. تو فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے تھیلے میں وہ ایک پیالہ رکھ دیا، گلاس رکھ دیا جو بادشاہ کا تھا یا جو بھی رائل تھا. پھر یہ لوگ جب نکلے علاقے سے دور تو ایک آدمی نے بلایا، آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں میں، آپ جانتے بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو چوری کے ارادے سے نہیں آئے تھے. انہوں نے کہا نہیں تلاشی تو لینی ہوگی اور ہم اس پر امین ہیں، ہمیں تلاشی تو دینی ہوگی. تو اس کے بعد جو ہے جب تلاشی لی گئی تو فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا. پھر اپنے بھائی کے تھیلے میں سے اس کو نکال لیا، وہ چیز جو رکھی تھی. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق قحط سالی میں کوئی مصر میں سیٹل نہیں ہو سکتا تھا. بہرحال اب وہ بھائی کہہ اٹھے این یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات تو ہے نہیں، کوئی عجیب بات تو ہے نہیں، اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی. یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے نسبت کی، اس کو ہم کل بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اب یہ چوری کے متعلق آپ جب تفسیر کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر یہ ایک الزام تھا جو لگایا گیا تھا، اور بھائی جانتے تھے اچھی طریقے سے کہ وہ الزام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے بغض کو یہاں پر بھی نکالے بغیر پیچھے نہیں ہٹے. اس پہ پھر مختلف تفصیلات آتی ہیں تبیان القرآن میں، اسی طرح جو ہے اور مختلف تفسیر کی کتابوں میں، کہ اس کے اندر کئی واقعات آتے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ اس کا قمیص سے تعلق ہے یا کپڑے سے تعلق ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی، یعنی یوسف علیہ السلام کی پھوپھی. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس بہت زیادہ وقت گزارتے تھے، اور پھوپھی آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور چاہتی نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہو گئے اور باپ نے کہا کہ اب ہمارے پاس بھیج دیں، تو بھیجنے کے لیے راضی نہیں تھی. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامان میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک کپڑا رکھ دیا اور کہا کہ بھئی اسحاق علیہ السلام کا وہ کپڑا گم ہو گیا ہے، اور پھر تلاش میں شنو ایگزیکٹلی انہوں نے کہاں رکھا ہے، یوسف علیہ السلام کے سامان سے اسے نکال لیا اور کہنے لگے کہ بھئی اب یوسف پہ میرا حق ہے کیونکہ اس کے پاس سے وہ سامان نکل آیا ہے. بہرحال وہ ایک واقعہ ہے جو تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے. تو اب اس واقعے کے اندر بھی قمیص کا ذکر ہے جس کی طرف ان بھائیوں نے نسبت کی، حالانکہ یوسف علیہ السلام اور سب جانتے تھے کہ یہ معاملہ کیا ہوا. اور یوسف علیہ السلام تو اس وقت بہت چھوٹے بچے تھے، آپ اتنے سلیقے قرینے سے سامان کے نیچے اپنے دادا کے کپڑے رکھ بھی نہیں سکتے تھے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ کہا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا
کہ تم بڑے بدقماش ہو، انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ معاملہ یہ ہوا کہ یہ بھائی جو ہے وہیں رک گئے، ایک بھائی رک گیا، باقی گئے اور یعقوب علیہ السلام سے جا کے انہوں نے ساری بات کی، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ایک دفعہ پھر جاؤ عزیز مصر سے بات کرو، اور اس کے بعد جب انہوں نے عزیز مصر سے بات کی تو عزیز مصر نے پھر اس کے بعد یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے آپ کو ریویل کیا، وہ واقعہ میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ہم خطا پر ہیں، آپ یوسف علیہ السلام ہیں اور ہم نے غلطی کی، اور پھر باپ کا حال بتایا کہ والد صاحب کی یہ کیفیت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا کرو میری یہ قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے والد صاحب کے چہرے پر اسے ڈال دو، یأتی بصیرا، ان کی بصارت لوٹ آئے گی، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، ان کی بصیرت جو ہے ان کی بینائی جو ہے وہ لوٹ آئے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اچھا، اب یہ معاملہ ہے کہ جب قمیص نکلتی ہے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، اب اس قمیص سے متعلق ایک معجزہ ہے یعقوب علیہ السلام کا کہ قمیص مصر سے نکلتی ہے اور یعقوب علیہ السلام اہل و عیال میں کہتے ہیں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ قمیص جو ہے ایک خاص معاملہ ہے جو یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمیں متواتر نظر آتا ہے، اور اس کے اندر بڑی ایک آپ سمجھ لیں امپورٹنٹ ایونٹس جو ہیں اس سے منسلک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حکمت بہتر جانتا ہے کہ کس شیء کی کیا حکمت ہے، لیکن غور کریں نا، چیز وہی ہے، اس کا استعمال بدل جاتا ہے۔ جب انبیاء استعمال کرتے ہیں تو وسیلہ بھی بناتے ہیں، اور اس سے اللہ اپنے فضل و کرم سے شفا بھی عطا فرماتا ہے، اور غیر نبی اسی شے کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے اندر عجیب و غریب معاملات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جھوٹا خون لگا لیا، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ قمیص اس نے پھاڑ ڈالی کہ وہ گناہ کرنا چاہتی تھی، اور پھاڑنے کے بعد الٹا یوسف علیہ السلام پر ہی الزام لگا دیا، اور یوسف علیہ السلام کو برات ملی تو قمیص ہی سے ملی، کہ قمیص کہاں سے پھٹی ہے وہ آپ کی برات کا معاملہ ہو گیا۔ اچھا، اب یاد رکھو کہ انبیاء جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے نبوت اور ان کی بعثت سے قبل بھی اور بعثت کے بعد بھی، کیونکہ وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی پیدائش عالم ارواح سے اسے نبوت ملی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنا، انبیاء کے بارے میں اگر کسی کے دماغ میں اشکال آئے کہ انہوں نے کوئی ایسا معاملہ کر دیا اور اس کے بعد انہیں نبوت، بعض لوگ یہ کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں، وہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ انہیں اس عمر میں نبوت ملی، نہیں، اس عمر میں نبوت نہیں ملی، وہ بعثت ہوئی، ان کی نبوت تو پیدائشی ملی ہوئی تھی، عالم ارواح سے ملی ہوئی تھی، روحانی دنیا میں بھی نبی تھے۔ کیونکہ دیکھیں نا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انبیاء کی ارواح سے عالم ارواح میں میثاق لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر، تو جب وہاں میثاق لے لیا تو سب انبیاء ہو گئے، تو اب اس میں دو رائے تو کوئی ہے ہی نہیں، اس پہ تو قرآن کی نص سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا ہے۔ اینی وے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں کرے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ نے کبھی اس واقعے کو اس اینگل سے بھی دیکھا ہے۔ قرآن کریم میں موتی چھپے ہیں میرا بھائی، موتی چھپے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔